بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ابراہ نے بیت اللہ پر حملہ کیوں کیا، ابابیل کی کیا خصوصیت ہے جس نے ابراہ پر حملہ کیا، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے ابابیل کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ ابابیل کو نہیں جانتے، انہیں ہم بتاتے چلیں کہ ابابیل ہماری دنیا کے ایک پرندے کا نام ہے۔ ویسے تو ابابیل بھی دنیا کے دوسرے پرندوں کی طرح ہی کھاتا پیتا ہے اور ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، لیکن ابابیل کے اندر کچھ ایسی خاص چیز بھی موجود ہے جو نہ صرف اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو حیران کر دیتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بھی اگر ہم الگ ہٹ کر بات کریں تو ابابیل کے بارے میں وہ بات جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ ابابیل کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور نہ صرف ذکر بلکہ قرآن کے 30ویں پارے میں موجود پوری ایک سورت ہی ابابیل کے ایک ٹاپک پر نازل کی گئی ہے۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ابابیل پرندے کے اندر وہ کون سی خاص چیز موجود ہے جو نہ صرف ہم انسانوں کو حیران کر دیتی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اسے دوسرے پرندوں سے بھی الگ بناتے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ہی دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے کہ جو لگاتار 10 مہینے تک آسمان پر اڑ سکتا ہے، اور اس 10 مہینے کے لمبے وقت میں اسے راستے میں کہیں بھی کسی بریک یا کسی اسٹیشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ سائنٹسٹ نے ابابیل کو لے کر یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ ابابیل دنیا کا وہ پرندہ ہے جو چاند پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ناظرین سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو پرندہ بنا کسی بریک کے لگاتار 10 مہینے تک اڑ سکتا ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں وہ 10 مہینے میں کتنی زیادہ دوری طے کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کی دوری اس دوری سے تو زیادہ ہی ہوتی ہوگی جو ہمیں چاند پر پہنچنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے ابابیل کی غذا کی یعنی اس کی بھوک کے بارے میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابابیل ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو آسمان میں اڑتے وقت اپنے پورے منہ کو کھول رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آسمان میں اڑنے والے سبھی چھوٹے موٹے کیڑے اس کا نوالا بنتے رہتے ہیں۔ ابابیل کی گنتی دنیا کے ان چنے ہوئے پرندوں میں ہوتی ہے کہ جو آسمان میں سب سے زیادہ اونچائی پر اڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ابابیل پرندے کی عمر 20 سال ہوتی ہے، اور ان 20 سالوں میں بھی اس کا زیادہ تر وقت آسمان میں اڑتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے کہ آخر ابابیل پرندے کا ذکر قرآن کریم میں کیوں اور کیسے آیا ہے، تو یہ جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 1500 سال سے بھی زیادہ پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے کہ جب یمن میں ابرہ نام کا ایک ظالم انسان حکومت کیا کرتا تھا۔ ابرہ خود تو ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی حکومت میں ایسے بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے جو ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر سال کعبے کا طواف کرنے کے لیے یمن سے مکہ کی طرف جایا کرتے تھے۔ ابرہ ہر سال جب ان جانے والے لوگوں کو دیکھا کرتا تھا تو اسے بہت حیرانی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگوں سے پوچھا کرتا تھا کہ آخر تم مکہ کیا کرنے جاتے ہو؟ وہ لوگ ابرہ کو جواب دیا کرتے تھے کہ مکہ میں ایک خدا کا گھر یعنی کعبہ موجود ہے، اور ہم وہاں پر اس کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر سال اپنی سلطنت سے مکے کو جانے والے ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر ابرہ کو بہت غصہ آیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہی سوچا کرتا تھا کہ آخر مکہ میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو میری ریاست یمن میں موجود نہیں۔ آخرکار ابرہ کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی اپنی ریاستی یمن میں کعبے کی طرح ایک بڑا سا گھر بنوائے گا جس گھر پر ہر سال ہزاروں لوگ آیا کریں گے، اور اس گھر کا بھی کعبے کی طرح طواف کیا کریں گے۔ آخرکار بڑی لاگت اور محنت کے بعد ابرہ اپنی ریاست یعنی یمن میں ایک ایسا ٹیمپل بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل تھا۔ یہ دیکھ کر اب ابرہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی انسان اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے گھر کا طواف کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ لیکن ابرہ کو اس وقت زبردست جھٹکا لگا کہ جب اس کی سلطنت میں رہنے والے لوگوں نے ہی
اس کے بنائے ہوئے اس عالی شان گھر کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہم مکہ تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر کعبہ یعنی خدا کا گھر موجود ہے، لیکن جس گھر کو تم نے بنایا ہے وہ خدا کا نہیں بلکہ تمہارا خود کا شیطانی گھر ہے۔ یہ سن کر ابرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے فوراً ایک بڑی فوج کے ساتھ نعوذ باللہ کعبے پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابرہ نے سوچا کیوں نہ میں اس کعبے کو ہی دنیا سے ختم کر دوں، جس کعبے کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہر سال ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اب یمن میں میرے بنائے ہوئے عالی شان گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہونے لگیں گے۔ بس اسی ارادے سے ابرہ نے اپنی ایک بڑی فوج کے ساتھ اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں مکہ میں کعبے کی دیکھ بھال پوری ذمہ داری اسلام کے آخری پیغمبر یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ہاتھ میں تھی، جنہیں ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب ہی اس دور میں مکہ کے بڑے سردار بھی مانے جاتے تھے۔ جب ابرہ مکہ پہنچ گیا تو اس نے مکہ شہر کے باہر ہی کنارے کنارے پر اپنی ساری فوج کے خیمے لگوا دیے۔ مکہ شہر کے باہر مکہ میں رہنے والے لوگوں کے بہت سارے جانور چر رہے تھے، ان سبھی جانوروں کو ابرہ کی فوج نے قیدی بنا لیا۔ قیدی بنائے گئے جانوروں میں سے سب سے زیادہ جانور پیغمبر اسلام یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے تھے۔ جب حضرت عبد المطلب کو اپنے جانوروں کی خبر ملی تو آپ اپنے جانوروں کو چھڑوانے کے لیے ابرہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہ نے جب مکے کے اتنے بڑے سردار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ ضرور عبد المطلب کعبے کے بارے میں بات کرنے آئے ہوں گے، اور وہ ضرور درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے کعبے کو مت گرائیں، اس کے بدلے میں آپ جتنی مرضی دولت لے لیں۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے ابرہ کے پاس پہنچ کر جو ابرہ سے پہلا سوال کیا وہ سن کر ابرہ حیران ہو گیا، کیونکہ عبد المطلب نے ابرہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری فوج نے ہمارے کچھ جانوروں کو قیدی بنا لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قیدی بنائے گئے سبھی جانوروں کو جلد سے جلد چھوڑ دیا جائے۔ ابرہ نے جب عبد المطلب کو سب سے پہلے اپنے جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو اس نے فوراً کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تمہیں کعبے کی کوئی پریشانی نہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہارے کعبے کو ہمیشہ کے لیے گرانے آیا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم اپنے کعبے سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں کعبے سے زیادہ اپنے جانور پیارے ہیں۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مسکرائے اور ابرہ کو جواب دیا کہ جن جانوروں کو تم نے قیدی بنایا ہے وہ میری ملکیت ہیں، یعنی ان جانوروں کا مالک میں ہوں، اس لیے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان جانوروں کی حفاظت کروں۔ لیکن جس کعبے کو تم گرانے کے ارادے سے آئے ہو، اس کا مالک ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہم میں سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سن کر ابرہ ہنسا اور اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکے میں جتنے بھی جانوروں کو قید کیا گیا ہے اس سب کو آزاد کر دیا جائے۔ پھر حضرت عبد المطلب اپنے سارے جانوروں کو لے کر مکہ شہر کے اندر واپس آ گئے، اور انہوں نے سب سے پہلے کعبے کے پاس پہنچ کر مکہ کے سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد مکہ میں رہنے والے سبھی لوگ اپنے سردار یعنی حضرت عبد المطلب کے ساتھ مکہ شہر چھوڑ کر مکہ کے پاس ہی موجود پہاڑیوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور پہاڑیوں کے اوپر سے ہی مکہ شہر کے اندر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو دیکھنے لگے۔ لیکن جیسے ہی ابرہ کی فوج کے ہاتھیوں نے کعبے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا، ویسے ہی مکہ کے آسمان میں ابابیل نام کے یہ پرندے اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے اندر ہی پورے مکہ کے آسمان میں صرف اور صرف ابابیل ہی نظر آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ابابیل ہزاروں کی گنتی میں بدل چکے تھے، اور ان سبھی پرندوں کی چونچ میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ابابیل پرندے کی اس فوج نے اپنی چونچ میں موجود پتھر کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا۔ حد سے زیادہ اونچائی سے پھینکے گئے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جب نیچے جا کر ابرہ کی فوج کو لگتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو کسی نے بندوق چلا دی ہو۔ ابرہ کی حد سے زیادہ مضبوط فوج
پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی برداشت نہ کر سکے اور کچھ دیر کے اندر ہی انہیں پتھروں کی وجہ سے ابرا کی پوری فوج ماری گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ابابیل کی طرف سے پھینکے گئے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ یہ پتھر ابرا کی فوج میں جس انسان یا ہاتھی کو بھی لگ جایا کرتا تھا تو اس کے آر پار ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ میں یہ حادثہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف اور صرف 55 دن پہلے ہوا تھا، کیونکہ ناظرین اس حملے میں ابرا کی فوج میں حد سے زیادہ ہاتھی شامل تھے۔ اسی وجہ سے مکہ کے لوگ اس حملے کی وجہ سے اس سال کو ہی عام الفیل کہنے لگے تھے، یعنی ہاتھی والوں کا سال۔ قرآن کریم میں بھی جس سورت کے اندر اس پورے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے، اس سورت کا نام بھی الفیل رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہاتھی والوں کا واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔